بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف الحدیث، ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی دنیاوی برکات۔ حدیث نمبر 1412۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آبا ماں باپ کی خدمت و فرمان برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرمان بردار اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ معجم اوسط للطبرانی۔ تشریح اس حدیث پاک کی مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرمان برداری اور خدمت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرمان بردار اور خدمت گزار بنا دے گی۔ اس طرح جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو پاک دامنی کی توفیق دے گا۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات والمعاشرات۔ ماں باپ کی مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق۔ حدیث نمبر 1408۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد اس کی بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے۔ صحیح ابن حبان۔ کیا آپ اپنے والدین کا حصہ نکالتے ہیں؟ آپ میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا وہ ابھی بھی اپنے والدین کے لیے آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں؟ کیا آپ ایسے کرتے ہیں؟ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنے ماہانہ انکم کی تقسیم کچھ یوں کر رہا تھا: یوٹیلیٹی سٹور 25,000، کرایہ 50,000، دوائیاں 2,000، والدہ 3,000، والد 3,000۔ میں جانتا تھا کہ اس کے والدین حیات نہیں ہیں، یعنی وہ وفات پا چکے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابھی بھی ان کے لیے حصہ نکالتے ہیں جبکہ وہ حیات نہیں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے دل سے بھی جا چکے ہیں۔ وہ میرے بہت قریب ہیں، وہ ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں، ان کو اب بھی میری ضرورت ہے، انہیں اب میری دعاؤں اور صدقات کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں باقاعدگی کے ساتھ والدین کے ذات کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے فرمان بردار بنا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرے، اس پوسٹ کو شیئر کرے تاکہ آپ بھی اس نیکی کو